بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صبر و شکر سے صبر کی تعریف پہ اور فضائل صبر پہ آج ہماری 34ویں نشست ہے۔ حضرت دعا اور صبر کو جوڑ رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو باب الرحمہ جو ہے وہ اس واقعے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسجد نبی شریف کا جو دروازہ ہے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہمارے مر گئے ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک بارش برسائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی میں دعا فرما دی، اللہم اغثنا، کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اور وہ بارش شروع ہو گئی، قریب ہفتے تک رہی۔ پھر وہی صحابی اگلے جمعے کو ویسے ہی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بند ہو گئے، دعا فرمائی کہ اللہ بارش روک دے، اور حضور نے دعا فرمائی اللہم حولینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والاودیہ وعلی الضراب وعلی الجبال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے اللہ ہمارے آس پاس برسا اور ہمارے اوپر نہیں، اے اللہ ٹیلوں پر اور وادیوں پر اور پہاڑوں اور نالوں پر برسا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی حضرت نے۔ چنانچہ اس وقت بادل چھٹ گئے اور چاروں طرف بادل تھے، وہ بیچ میں سے صاف تھا۔ بس دعا بھی ایک تدبیر ہے، اور احسن تدبیر ہے، سے لوگ اس کو تدبیر نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان ہوتی تھی کہ وہ رہبان باللیل ہوتے تھے، تہجد کے وقت، جب کہ اللہ پاک کی رحمت دستک دے رہی ہوتی ہے، پکار رہی ہوتی ہے۔ فرض نماز اور تہجد میں فرق یہ ہے کہ فرض نماز کی اذان بندے دیتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تہجد کی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ تو صحابہ تو سارے شان والے تھے، اور اللہ کے نیک بندے اس وقت اٹھتے ہیں اور اپنی ساری دنیا آخرت کی اور اہل و عیال کی اور جتنے بھی منصوبے پیش نظر ہوتے دن کے، ان سب کی جو ہے نا احسن تدبیر کر کے اللہ سے منوا کے جب وہ نکلتے ہیں اشراق کو، تو ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی۔ تو دعا بھی ایک تدبیر ہے اور احسن تدبیر ہے، اسے لوگ اس کو تدبیر ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے صحابہ کی شان میں آتا ہے کہ فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کو وہ گھوڑے کی پشت کے اوپر اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں اللہ کی یہ سارے راستے ہیں، جائز معاش کے لیے نکلنا یہ بھی فریضہ بعد الفرائض آیا ہے،
مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے جہاں صیغہ آتا ہے وہ دینی اور اخروی ترقیات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز مسجد ہے۔ اور جب باہر نکلتے ہیں تو اللہم اسألک من فضلک، فضل کے جہاں لفظ آتا ہے تو اس سے دنیاوی فتوحات ہوتی ہیں کہ اللہ میں اب عقائد، عبادات، اصلاح نفس کی میدانوں میں کوشش کرنے کے بعد مسجد چونکہ اس کا ماحول ہے، اب معاملات اور معاشرت کے امور میں سعی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، بہت وسیع روزی عطا فرما فضل اپنے فضل سے۔ تو فریضہ ہے بعد الفرائض، اس کے لیے پھر بہترین تدبیر دعا ہے، تہجد کے وقت کی دعا، اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دن میں اگر کوئی امر پیش آتا تھا تو فرض نماز کی ادائیگی کے انتظار کرتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ فرض نماز سے مراد جن کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، جیسے ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کو تتمہ کہتے ہیں کہ مکمل کرنے والی 2 رکعتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ فرض کے ساتھ متصل جڑی ہوئی یہ 2 رکعتیں پیش ہوں۔ امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک زیادہ وقفہ پسند نہیں فرمایا گیا، بس اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اور اتنے تک، اور پھر سنت پڑھیں، جو ہمارے سارے پاکستان کے مروج طریقے ہے وہ ایسے ہی ہے بزرگان دین کا۔ سنت کے بعد ہمارے اکابرین بڑی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ سنت اور نفل پڑھنے کے بعد ہمارے اکثر قادری حضرات تو 3 دفعہ کرتے تھے دعائیں۔ تو اس وقت جس کی بھی جو سنت مؤکد ہے فرض کے بعد، تو سنت اور نفل وغیرہ پڑھنے کے بعد ہی دعا کیا کریں، اور جو دوسرے اذکار ہیں، تسبیحات فاطمہ ہیں یا آیت کرسی ہے یا اس قسم کی، تو وہ سنت مؤکدہ کے بعد کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان 2 وقتوں کے انتظار میں ہوتے تھے، تہجد کی اور فرض نماز کی۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ تعلق تھا، ہر وقت ہم کلامی میں لگے رہتے تھے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ یہ علامہ حضرت علامہ اقبال کے اشعار بھی کمال کے ہیں جی۔ اس کی رحمت تو ہر وقت پکارتی رہتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، اور وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی آقا ہے دنیا میں، کوئی افسر یا بڑا حاکم کہ وہ مانگنے پہ خوش ہوا کرے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اپنا وہ نہ مانگنے والے نصیب کو کھوٹا کرتے ہیں۔ تو مانگنا ایک حضرت فرما رہے ہیں کہ احسن تدبیر ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعاؤں کا مجموعہ امام نووی صاحب رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں جمع کیا ہے، قریب 500 صفحوں کی کتاب، اور اس کو پھر حزب اعظم میں، اور پھر اس کو بھی ہمارے حضرت حکیم الامت نے مناجات مقبول میں جمع کیا ہے تاکہ ہمیں مانگنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے علم آئین علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.